دوستو، ہم اس سے پہلے انسانی حقوق کی تاریخ پر بات کرتے رہے اور وہ بات ہماری جاری ہے، لیکن جو پاکستان میں ایشو ہیں ہیومن رائٹس کے وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے ایک ایشو جو ہے وہ جبری گمشدگیوں کا ہے، انفورس ڈسپیئرنس کا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسلام آباد کے اندر جو بلوچ خواتین ہیں وہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے، اور جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ریلیز کرانے کے لیے، اس طرح بہت سارے پولیٹیکل لیڈر ہیں یا جرنلسٹ ہیں، ان کی رہائی کے لیے انہوں نے ایک دھرنا دیا ہوا تھا جو کہ 16 جولائی 2025 سے شروع ہوا، اور وہ بہادر خواتین 74 ڈیز تک، 74 دن تک اسلام آباد میں بیٹھی رہیں اور اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے، اور جو ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے، ان سے یہ ریکویسٹ کرتی رہیں کہ جو ہمارے پیارے، جو ہمارے بھائی، جو ہمارے بیٹے گم گئے ہیں، جن کا پتہ نہیں ہے ہمارا، ان کے بارے ہمیں بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں۔ اور 74 دن کے بعد نادیہ بلوچ، جو کہ مہارنگ بلوچ کی بہن ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ اعلان کیا کہ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان اور بہت سارے ہیومن رائٹ تنظیمیں اور ہیومن رائٹ ڈیفینڈر کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ اب یہ آپ دھرنا ختم کریں، لیکن ہماری جدوجہد جو ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی جاری رہے گی۔ اس مزاحمت کو، اس رائٹ موومنٹ کو اور اسٹرگل کو ہم کنٹینیو رکھیں گے جب تک ہمارے پیارے ہمیں نہیں مل جاتے۔ ان بہادر خواتین نے اسلام آباد میں بیٹھے رہے، اور اس دوران بارش بھی آئی، پولیس کی طرف سے تشدد بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ خواتین اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے بیٹھی رہیں۔ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ آخر ہے کیا، اور یہ جبری گمشدگیاں ہوتی کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بحث کریں گے۔ پاکستان کے اندر جبری گمشدگیوں کا کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، اور کس طریقے سے ان پر اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ کیا ہے، یہ ہے اس ویڈیو کا عنوان۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں، ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جبری گمشدگی ہوتی کیا ہے، انفورس ڈسپیئرنس کسے کہتے ہیں۔ جو کنونشن ہے جبری گمشدگیوں کا یا انفورس ڈسپیئرنس کا، اس کا جو آرٹیکل 2 ہے اس کے اندر ایک پوری ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، ایک پوری تعریف بتائی گئی ہے کہ جبری گمشدگیاں کیا ہوتی ہیں۔ اس کے مطابق جب کوئی شخص اپنی مرضی کے خلاف اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، اور اسے اپنی جو آزادی ہے اسے محروم کیا جاتا ہے، اور اس عمل میں ریاست یا ریاست کی کوئی ایجنسی یا کوئی گروپ انوالو ہوتا ہے، اور ریاست اس میں یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس بندہ یا بندی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں گیا ہے، اس کی آزادی اگر سلب ہو گئی ہے، اس کی آزادی ختم ہو گئی ہے، تو ہمیں اس کی فیٹ کا، ہمیں اس کے ویئر اباؤٹ کا پتہ نہیں ہے۔ جب اس طرح کی پوزیشن ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ شخص جبری گمشدہ ہوا ہے، یا کوئی بھی خاتون ہے وہ جبری گمشدہ ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو 3 جو ایلیمنٹ ہیں وہ بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ جو بھی انسان جبری گمشدہ ہوئی ہے اس کی جو آزادی ہے وہ ختم کی گئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔
دوسری بات جو اہم ہے کہ اس کی آزادی ختم کرنے میں کہیں اس کو انہوں نے ڈیٹینشن کیا ہے، کہیں گرفتار کیا ہے، کہیں غائب کیا ہے، اس میں گورنمنٹ یا ریاست کا کوئی ایجنسی انوالو ہوتی ہے، اس کا کوئی گروپ انوالو ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہی ہے کہ گو کہ اس میں ریاست کا ادارے یا اس کی ایجنسی انوالو ہوتی ہے، ریاست انکار کرتی ہے، وہ ادارہ انکار کرتا ہے کہ ہمیں اس شخص جو غائب ہوئے ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے یہ کہاں چلا گیا۔ تو یہ جو تین ایلیمنٹ ہیں ہمیشہ جبری گمشدگا، جو بھی گمشدگی ہوتی ہے، جب بھی انفورس ڈسپیرنس ہوتی ہے، اس میں یہ تینوں ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ جو انفورس ڈسپیرنس ہو جاتی ہے، جبری گمشدگی ہوتی ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو جو انڈیویژول جس کو غائب کیا جاتا ہے اس کا تو یہ امپیکٹ آتا ہے کیونکہ وہ کسی پتہ نہیں ہے کہ وہ کسی تھانے میں ہے، کدھر ہے، وہ کہیں غائب جگہ پر ہے جہاں پر لا موجود نہیں ہے، تو اس کو وہاں ٹارچر کیا جاتا ہے، تو وہ ٹارچر کیا جا سکتا ہے اور ایون کہ اس کی زندگی کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا اور یہ ہوتا بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جبری گمشدگی کے جب لوگ واپس آتے ہیں ان پر بہت ٹارچر ہوتا ہے یا ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں۔ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فیملی پر کیا امپیکٹ آتا ہے۔ تو وہ جو اس کے فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جو اس کے پیارے ہیں، جو ان کے لو ون ہیں، اس کا بیٹا ہے، اس کا شوہر ہے، وہ کہاں پر ہے۔ بیٹا شوہر کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ زیادہ تر کیسز مردوں کے غائب ہونے کے ہوتے ہیں، جو کہ خواتین کے بھی ہوئے ہیں، تو ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، وہ کہاں چلا گیا، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو اس کی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ایک امید میں ہوتے ہیں کہ کیا پتہ آج ہمارا بچہ آ جائے، کل آ جائے، وہ اسی طرح ایک نا امیدی میں بھی ہوتے ہیں کہ کیا پتہ وہ کہاں ہے، اس کی ہم نے تو لاش بھی نہیں دیکھی۔ تو اس طرح وہ ایک امیدی اور نا امیدی کی زندگی میں ان کی زندگی گزرتی ہے، اور ایون کہ 10 سال تک وہ لوگ اپنے پیاروں کی تلاش کرتے رہتے ہیں، انہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب فیملیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اثرات ہیں وہ خواتین پر آتے ہیں، کیونکہ موسٹ آف دی کیسز میں مردوں کو جبری گمشدگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو جب مرد، بیٹا یا شوہر یا والد غائب ہو جاتا ہے، بھائی غائب ہو جاتا ہے، تو وہاں پر خواتین ان کی تلاش کے لیے پھر باہر نکلتی ہے۔ اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچ مسنگ پرسن کے معاملے میں جو خواتین ہیں، بلوچ خواتین، میں نے مثال بھی دی کہ انہوں نے دھرنا دی اور وہ کافی عرصے سے اس پر جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی دیکھا کہ جو ٹرائبل ایریا کے اندر لوگوں کو غائب کیا گیا، تو وہاں پر جب بھی پی ٹی ایم کا جلسہ ہوا یا دھرنا ہوا، اس کے اندر خواتین کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں کہ ان کے پیارے غائب ہیں۔ حالانکہ بلوچستان کی بھی اور خیبر پختون ٹرائبل ایریا کی بہت کلوز سوسائٹی ہے، لیکن اپنے پیاروں کو تلاش کرنے کے لیے وہ خواتین باہر آئی ہیں اور ان کو تلاش کرتی ہیں۔ اور اس طرح سندھ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کا والد غائب ہوا تو وہ بیٹیاں باہر ہوئی ہیں، اور بہت ساری خواتین ہیں جو باہر آئی ہیں۔ آگے جا کر ہم اس کی ایگزامپل بھی دیں گے کہ وہ باہر آئے ہیں اپنے پیاروں کی تلاش میں۔ جب وہ اپنے پیاروں کی تلاش میں آتی ہیں تو پھر کیونکہ خواتین ہیں تو ان کے ساتھ پھر جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کے چانسز ہوتے ہیں، بلکہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہم نے دیکھی تھی کہ خیبر پختونخوا کی جو خواتین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت کا جو ہمارا انفورس ڈسپیرنس کمیشن کا جو چیئرمین تھا، وہ جو تھا سیکچول ہراسمنٹ میں انوالو تھا اور وہ خواتین کو سیکچول ہراس کرتا تھا۔ تو یہ ایک پورا پیٹرن ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے خواتین کے ساتھ۔ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست آخر ایسا کیوں کرتی ہے۔ اب ریاست
کیوں انفورس ڈسپیئرنس کرتی ہے، کیوں لوگوں کو غائب کرتی ہے، حالانکہ اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. تو ریاست ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ کام کرتی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دہشت پھیلائے سوسائٹی کے اندر وہ ایک دہشت پھیلاتی ہے کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں، اگر آپ نے اس پر بات کی، اس کے حق کے لیے آئے تو آپ کو غائب کیا جائے گا ہے، اور لوگوں کے اوپر اثرات ایسے آتے ہیں کہ وہ یہ کام نہ کریں. تو ہم نے دیکھا کہ وہ جرنلسٹ جو آرمی اسٹیبلشمنٹ پر بات کرتے ہیں، اس کے پولیٹیکل رول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو غائب کیا جاتا ہے. کیونکہ یہاں پر پاکستان کے معاملے میں ریاست کو ایک ادارے نے یرغمال بنا لیا ہے. تو اگر اس ادارے پر بات کرتے ہیں تو وہ ادارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، آرمی ایجنسیز ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور وہ جرنلسٹ کو غائب کریں گی. یا پھر بلوچ نیشنلزم ہے، اگر بلوچ نیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو ان کو غائب کیا جاتا ہے. اس طرح اگر پختونوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ ہے، یا یہاں پر جو ہماری آرمی ہے وہ کس طریقے سے وار اینڈ ٹیرر کے بہانے کہنا چاہیے یا وار اینڈ ٹیرر کے ساتھ ساتھ عام لوگوں پر تشدد کرتی ہے، اس کے واقعات کی اگر وہ نشاندہی کرتے ہیں تو ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. اس لیے غائب کیا جاتا ہے کہ کل کلا کوئی اور بندہ، سوسائٹی کا کوئی اور لوگ یہ بات نہ کریں. وہ ایک ٹیرر ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے کا تو پتہ بھی نہیں، اور واقعی پتہ بھی نہیں ہوتا. اس بندے کی مسخ شدہ لاش بعض اوقات آتی ہے، اور بعض اوقات اس پر اتنا ٹارچر ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نارمل لائف بھی نہیں گزار سکتا. تو اسی لیے یہ والے جو ٹیکٹکس ہیں انفورس ڈسپیئرنس کے، یہ استعمال کیے جاتے ہیں. ہم اپنی گفتگو کو آگے پھیلاتے ہیں اور یہ سوال رکھتے ہیں کہ کیا انفورس ڈسپیئرنس کا مسئلہ، کیا جبری گمشدگیوں کا مسئلہ پاکستان کے اندر ہے؟ ڈیٹا جو ورکنگ گروپ ہے انفورس ڈسپیئرنس کا، یونائٹڈ نیشن کا، اس کے ڈیٹا کے مطابق نمبر آف کنٹریز ہیں، مور دین 100 کنٹریز ہیں جہاں پر یہ انفورس ڈسپیئرنس ہے. یہاں پر ہم سارے کنٹریز آ رہے ہیں، یہ افغانستان سے شروع ہوتا ہے، البانیہ، الجیریا، اور اس طرح یہ چلتے جائیں، سب کنٹریز ہیں جو کہ اس چیز میں انوالو ہیں. 195 کنٹری ہیں دنیا کے، اور اس میں 120 ممالک میں انفورس ڈسپیئرنس کے کیسز ہیں. تو یہ دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے. اب ہم اپنا اور انالیسس اگر اس کو آگے لے جائیں تو اس کے اندر 32 کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر 100 کیسز سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ 32 کنٹریز کی امپورٹنس پھر بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر انفورس ڈسپیئرنس کا مسئلہ زیادہ ہے. آگے اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان جو ہے ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے، اس کا نمبر 9 ہے، اور جہاں پر 1000 سے بھی زیادہ کیسز آئے ہیں ایز پر دا ڈیٹا ورکنگ گروپ. ورنہ ہمارا اپنا جو ڈیٹا ہے، گورنمنٹ کا جو ڈیٹا ہے، کمیشن جو ہے ہمارے انفورس ڈسپیئرنس کا، اس کے ڈیٹا کے مطابق بھی نمبر بہت زیادہ ہے. ہم نمبرز پر آگے اپنی ویڈیو میں اس پر ڈسکشن کریں گے. اب پاکستان کے کیس کو دیکھتے ہیں. اس کے اندر دیکھیں تو یہ تو 72 سے ہی سلسلہ شروع ہے، لیکن اس کا جو ہم پیک دیکھتے ہیں وہ 2012 سے لے کر 22 تک ہمیں بہت زیادہ پیک نظر آتے ہیں. یہ ڈیٹا ورکنگ گروپ کا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ڈیٹا کے مطابق ہے. تو اس میں اگر ہم باقی ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اور چیزیں بھی نظر آئیں گی. تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہاں پر اختتام ہو رہی ہے، اور جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم سارا فوکس پاکستان پر کریں گے، پاکستان کے اپنے ڈیٹے کا اور وہاں کے NGO کے ڈیٹے کا، اور کس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے. بہت شکریہ.